محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے۔ اور قرآن ایسا نہیں کہ پہاڑ پر اتارا گیا ہو یا سمندر میں اتارا گیا ہو، بلکہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے تھے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، سیم ٹو سیم بعینہ، ایسے ہی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اس قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پریس کا زمانہ نہیں تھا، یہ سسٹم نہیں تھا کہ بھئی کوئی کتاب یا کوئی لیکچر دیا گیا اور اس کو بک کی شکل جو ہے دے دی لکھ کر کے، کاغذ وغیرہ، ایسا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ کوئی خاص بات لکھا کرتے تھے تو ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے تھے، چمڑے پر لکھ لیا کرتے تھے، پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، سوتی گاڑھا کپڑا ہے تو اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نظام تھا قرآن کو سیکھنے سکھانے کا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی بھی صحابہ نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بڑی گہری بات میں نے کہہ دی ہے، اسے غور سے سننا، آگے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اتارا کس نے ہے بھائی؟ اللہ نے اتارا ہے۔ اور لایا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور اتارا کس ہستی پر ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بارے میں ہر ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ لا مثال لہ ولا وزیر لہ ولا نظیر لہ، کہ اللہ کی نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے۔ اللہ کے برابر کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا ایمان والے کو۔ اور جب بات آتی ہے جبرائیل علیہ السلام کی، تو جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ سارے فرشتوں کے کون ہیں بھائی؟ سردار ہیں۔ اور فرشتوں کی تعداد کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا فرشتے ہیں کتنے۔ نبی اور رسولوں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ کم و بیش تقریباً اوپر نیچے تھوڑا بہت 1.25 لاکھ، لیکن فرشتوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن صاف کہتا ہے، دو ٹوک کہتا ہے کہ وما جعلنا عدتہم، کہ اللہ کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو لا تعداد فرشتے ہمارے آپ کے انسانوں کے علم کے مطابق، ان سب کا سردار کون ہے بھائی؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور جس ہستی کے اوپر اتارا ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ سارے نبیوں کے سردار، انسان تو دور کی بات ہے، سارے نبی اور رسولوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبی اور رسولوں کے سردار 5 نبی ہیں، ان میں سے ایک آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ان 5 کا بھی سردار ہوں۔ تو ساری بات ہی ختم ہو گئی بھائی اب تو جس ہستی کے اوپر اتارا گیا وہ سارے نبی اور رسولوں کی سردار ہے۔
تو صحابہ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم قرآن اپنے من سے سمجھیں، اپنی صلاحیت سے سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اتارا اللہ نے محمد رسول اللہ کے اوپر. تو قرآن کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے ہیں یا آپ اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں، ایسا کوئی اور تو نہیں بتا سکتا. تو جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو کیوں نہ ہم قرآن کو ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں. اسی وجہ سے قرآن نے ایک بڑی صاف بات کہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، بس یہ کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بار بار اس دعا کو ہر ایمان والا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ تو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد میں یہ نہیں کہا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، بلکہ بس اتنا کہا بھی تو یہاں پر کہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا. اب سیدھے راستے کی ڈیفینیشن ابھی قرآن یہاں پر خاموش ہے، بلکہ معلوم ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب سیدھے راستے کے بعد میں اللہ ڈائریکٹ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو لوگ سیدھے راستے پہ چلے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام برسایا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ خالی اپنی عقل سے قرآن سمجھنا، حدیث کو سمجھنا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کتاب کسی نہ کسی نبی پر اتاری ہے. دیکھو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری ہے، کسی پہاڑ پر نہیں اتاری، امت کے حوالے نہیں کی ڈائریکٹ کہ داؤد علیہ السلام کی امت جاؤ پھلا پہاڑ پر ہم نے زبور اتار لی، اٹھاؤ پڑھو سمجھو اور عمل کرو. ڈائریکٹ نہیں اتاری، داؤد علیہ السلام کے اوپر اتاری ہے زبور. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے، ڈائریکٹ کسی پہاڑ پر نہیں اتاری ہے. اور کہا کہ اے موسیٰ ہماری کتاب پڑھو یہ اور اپنی قوم کو سمجھاؤ، بنی اسرائیل کو سمجھاؤ. تیسری سیکنڈ لاسٹ جو کتاب ہے انجیل، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے. اور آخری کتاب جو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اسلام ہے اور ہماری جان و شان و بان ہے، ہماری عزت و آبرو ہے، قرآن مجید، وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. اور آقا سے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، اے نبی، جو ہم آپ کو اتار رہے ہیں بتاؤ لوگوں کو ہم نے آپ پہ کیا اتارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈائریکٹ کتاب اپنا لے کر کے یہ نہیں کہا کہ صحابہ لو کتاب مجھ سے نہ پوچھنا اور یہ اس کو جو ہے آپ پڑھو اور سمجھو. اس لیے کہ معلوم ہے نیا نیا ذہن ہے، ذہن میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو قرآن بتانا چاہتا ہے، جو قرآن سکھلانا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن کو سمجھایا صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اسی قرآن کو صحابہ نے سمجھایا امت کو، اور پھر اسی طریقے سے سمجھانا سینہ بسینہ سینہ بسینہ قرآن جیسا اللہ نے نبی پر اتارا تھا آج بھی سیم اسی طریقے سے ہمارے سامنے قرآن موجود ہے. اب ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن تو بڑا آسان ہے یار، سنی ہوگی آپ لوگوں میں سے کسی نے، قرآن بڑا آسان ہے، لاؤ اٹھاؤ قرآن، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیں. تو بھیا یہ قرآن جو آسان ہے نا، یہ صرف پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان ہے.
باقی قرآن میں سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں، جو ہیرے جواہرات قرآن میں سے نکالے جاتے ہیں، قرآن کی تہ میں جا کر کے، قرآن کی گہرائی میں اتر کر کے جو مسائل نکالے جاتے ہیں، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ کچھ تو حضرات سمجھے ہوں گے ہلکا پھلکا، وہ اب میں کھل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج امت کے بہت سارے، تھوڑے نہیں بہت سارے نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی تم ٹیمپو چلاتے رہو، تم بجلی فٹنگ کرتے رہو، تم راج مستری ہو، تم مزدور ہو، جو چاہو تم کرتے رہو، کپڑا سلائی، کپڑا بنائی، یا جو بھی آپ کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن قرآن کو تم خود اپنے آپ سمجھو۔ آج بہت سارے نوجوانوں کی آواز لگ رہی ہے، اور نوجوان کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اسی مسجد کا ایک بہت خاص مقتدی ہے، بہت خاص مقتدی نوجوان لڑکا، ابھی نہیں ہے یہاں پر، وہ آنے والا تھوڑی دیر میں۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک عادت یہ بھی ہے نا، جنہیں کتنے تو ایسے ہوں گے جب ہم خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جلدی آئیں گے، الٹا سیدھا آستین کو اوپر کریں گے اور وضو بنانے کھڑے ہو جائیں گے، کیا میں دیکھتا نہیں ہوں یہاں سے کیا کون کیا کر رہا ہے؟ اب جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، جو شروع سے آخر تک جو سن لیں گے، جو انہیں مل جائے گا انہیں تھوڑی مل جائے گا جو آخر میں آئے۔ اب یہ مثال تو مشہور ہے بھائی، انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام ہے، اب ہے کہ نہیں یہ تو اللہ بتائے گا۔ جبکہ جمعے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ہر مسجد کے گیٹ پر فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہماری مسجد کے 3 گیٹ ہیں، تینوں گیٹ پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور ہر آنے والے نمازی کا نام لکھ رہا کہ بھائی لکھو اس کا نام، کہ بھائی لکھو اس کا نام، کہ بھائی لکھو اس کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چلا جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اب آ جاؤ خطبہ سن لو۔ اب اس کے بعد میں جو آئے گا وہ مسجد میں ہوگا، نماز بھی پڑھ لے گا، لیکن فرشتوں کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو وہ جو نوجوان ہے، اس کا رشتہ دار اس کے اوپر محنت کر رہا تھا، اور محنت کا جو خلاصہ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ بھئی تم مولویوں سے دین کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ بار بار یہی، اس سے پہلے میرے سے ملا ہو، میں نے کہا بھئی واٹس ایپ پہ گروپ بنا، اور میں کہا ایک تو ایک میں اور ایک تیسرا بندہ وہ، باقی چوتھے کو نہیں لینا ورنہ کھچڑی بنتی ہے۔ ہم تینوں آئے گروپ میں، بار بار وہ بندہ یہی کہا جا رہا کہ تم مولویوں سے کیوں سیکھ رہے ہو دین کو؟ اب بتاؤ مولویوں سے نہ سیکھے تو کس سے سیکھے دین کو؟ ایک بندے کو اٹیک کی بیماری پڑ جائے، دل کا وال بند ہو جائے، اور میں کہنے لگوں اپنے مریض کو لے کے میں کہاں جا رہا ہوں کہ بھئی ہارٹ اسپیشلسٹ پہ لے کے جا رہا ہوں، کوئی مجھے روک کے کہنے لگا ارے بیوقوف وہ ہارٹ اسپیشلسٹ پہ کیوں لے کے جا رہا ہو؟ پھر کہاں لے کے جا؟ میں قصائی پہ لے کے جاؤ۔ بتاؤ جی عقل والی بات ہے کہ جس کا کام جانور کاٹنے کا، ذبح کرنے کا، کھال ادھیڑنے کا، وہ انسانوں کے ہارٹ میں کیا کام کرے گا؟ جیسے عقل میں یہ آنے والی بات ہے کہ جو جانور کو چیر پھاڑ کرنے والا ہے وہ انسان کے ساتھ چیر پھاڑ نہیں کر سکتا، اس کا آپریشن نہیں کر سکتا، ایسے ہی یاد رکھنا جو دنیا دار ہے وہ آپ کو کبھی بھی قرآن سمجھا ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کتنا بھی عبادت کرنے والا ہے اور چاہے کتنے بھی حج عمرے کرنے والا ہے۔ یہ آج کا بیان بڑے درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ کل مجھے پتہ یہ چلا کہ مراد آباد کے ایک ہی محلے میں 20-25 لڑکے شیعہ بن چکے ہیں۔ ایک ہی محلے کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ہی محلے کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک ہی، پورے شہر مراد آباد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اور جو لڑکا شیعہ بنا تھا وہ 15-16 پاروں کا حافظ بھی بن چکا تھا، جب اس نے محنت کی ہے تو 20-25 لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کے ڈوب چکا ہے وہ۔
اور شیعہ بننے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو مسلمان نہیں مان رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو مسلمان نہیں مان رہا، وہ نبی کے ایسے یاروں کو اور جیالوں کو اور آقا کے ایسے پروانوں کو اور دیوانوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں اور آپ ایسے خبیث انسان کو مسلمان کیسے منہ سے مان سکتے ہیں بھائی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے سارے صحابہ کی بات نہیں کرتا میں، بس ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کے اور ہمارے بیچ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک طرف ہٹا دیا جائے، اسلام بچتا ہی نہیں ہے، پھر وہی ختم ہو جاتا ہے اسلام۔ وہ نوجوان شیعہ کیسے بنے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ حدیث کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، حدیثوں کا انکار کر دیا۔ کائے کا انکار کر دیا؟ حدیثوں کا انکار کر دیا۔ اور اس ٹولے کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا تم لوگوں کو دین کی بات اگر پہنچانا چاہو گے تو وہ کہیں گے کہ نہ بابا تم اپنی بات اپنے پاس رکھو، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹولے کی پیشین گوئی کی کہ یہ ٹولہ آنا ہے، تو 1400 سال پہلے حضور نے جو کہہ دیا وہ تو ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی جو حضور نے کہہ دیا وہ ہوگا، چلو ٹھیک ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی تو بتا دیا نا ایسے ٹولوں سے بچنے کی۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو ابو بکر کو مسلمان نہ مان رہا ہو، عمر بن خطاب کو مسلمان نہ مان رہا ہو، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہ مان رہا ہو، عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہ مان رہا ہو۔ نہ ایسے کہ یہاں دعوت کھاؤ، نہ ایسے کو اپنے یہاں دعوت میں بلاؤ، بالکل مکمل طور سے اس کا بائیکاٹ کرو۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کو بدلیں۔ بھائی ذرا بتاؤ کہ نابینا کا ہاتھ پکڑ کے چلے گا تو نابینا سمجھ کے بھائی کسے کہتے ہیں؟ نابینا کا ہاتھ پکڑ کے چلے گا تو کہاں جائے گا؟ دونوں خطرے میں ہیں۔ نابینا بینا کا ہاتھ پکڑ کے چلے گا تو یہ بھی امن میں رہے گا، وہ بھی امن میں رہے گا۔ تو اب سب سے پہلے تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں اس کی ذہنیت کیسی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے مسلک پر ہوتا ہے، دوست کی روش پر چلتا ہے۔ آپ نے کتنا دیکھا ہوگا مسلمان ہے لیکن اس کا جو دوست ہے وہ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ ہولی بھی کھیلتا ہو، اس کے ساتھ دیوالی کے پٹاخے بھی پھوڑتا ہو، اس کے ساتھ جب اس کی ارتی جاتی ہے کسی کی اس کے یہاں سے جلانے کے لیے اس کے ساتھ بھی جاتا ہو۔ اور دیکھو ذرا فتوے اٹھا کر کے علماء کرام کیا فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو کلمہ بھی دوبارہ پڑھاؤ اور نکاح بھی دوبارہ پڑھاؤ۔ ایسے لوگوں کو جو ہولی دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، دیوالی کی خوشیاں مناتے ہیں اور مردے کو پھونکنے کے لیے شمشان گھاٹ پر بھی چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کلمہ بھی دوبارہ پڑھاؤ اور نکاح بھی اس کا دوبارہ کراؤ۔ یہ علماء کا کہنا ہے، یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات بھی غور کرنی ہوگی کہ جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کی روش کیسی ہے، ان کی سوچ کیسی ہے اور ان کا مذہب کیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مجھے بھی لے کر ڈوبے۔ جو 20-25 لڑکے شیعہ بنے ہیں وہ ایک ہی محنت سے ہی بنے ہیں اور یہ سارے کے سارے اس کے کانٹیکٹ میں تھے، یہ 20-25 کے دوست تھے، یہ سارے کے سارے
تو ایک دوست نے جب 20-25 کے اوپر محنت کی ہے تو وہ سارے کے سارے شیعہ ہو گئے اور ان کا گھرانہ سارا کا سارا مسلمان ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے گھر والے ان کے ساتھ خوب خوش فہمی میں مبتلا خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ جو ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ رہ رہا ہے وہ کافر ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ ہمارے آپ کے پاس ایمان سے بڑی دولت کون سی ہے جی؟ تو اسی میں کہا کرتا ہوں صحبت بدلیں، صحبت سے کتنا بڑا اثر پڑتا ہے وہ میں بتا دوں، پہلے بھی میں نے اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک ملک میں بادشاہ مشرک تھا، اور ایسا مشرک تھا کہ اپنی رعایا کو اپنی قوم کو زبردستی مشرک بناتا تھا، زبردستی مشرک بناتا تھا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، راضی سے نہ تو غیر راضی سے، بھیا بیری سے نہ تو پھر سر پہ جوتا سوار کر کے، یہ اس کا ایجنڈا تھا۔ اب اسی ملک میں کچھ نوجوان رہتے تھے، بڑے ایمان والے تھے، بڑے پختہ ایمان والے تھے اور بڑے فکر مند تھے، اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ انہوں نے سوچا یار اگر یہاں رہیں گے تو یہ زبردستی ہم سے شرک کروائے گا، گناہ کروائے گا ہم سے، تو کیا کریں؟ مشورہ یہ کیا کہ اس ملک کو چھوڑ دو۔ اب وہاں سے یہ جو نکلے تو ایک کتے نے دیکھا یہ ایک جماعت ہے چھوٹی سی 7 کی یا 9 کی یا 11 کی جتنے بھی ہو، قرآن نے گنتی نہیں بتائی ہے فکسی طور پر کہ کتنے تھے کتنے نہیں ہیں، فائنلی کوئی گنتی نہیں بتائی قرآن نے۔ کتے نے جب دیکھا یہ چھوٹا سا ٹولا جا رہا ہے نکل کے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اب یہ چلتے رہے چلتے چلتے انہیں ایک غار دکھائی، دیکھو یہ اس میں جو ہے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اب وہ کتا جو تھا تو اس نے جیسے کہ کتوں کے بیٹھنے کا مزاج ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ پیچھے کی ٹانگیں آگے کو کر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں اپنے نیچے، اور آگے کی ٹانگیں آگے کو پھیلا لیتے ہیں۔ بھئی کتا تو بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا سب نے، یہ پریکٹیکل کرا دیں اس کا ایک، اگر پریکٹیکل کرنا ہو نا تو روزانہ فجر کے بعد ہماری مسجد کے دروازے پا کے دیکھ لیو، پہلے تو آرام سے سوتے رہیں گے وہ، اب بس ایک کتا اڑ جائے ان میں سے، پھر جب بولنا شروع کریں گے نا تو جو ہمارے پاس 2-4 بچے آتے ہیں نا وائپر لے کے، میں کہتا ہوں انہیں بھگا کا، وہ بھگا کا میں پھر ادھر ادھر ہیرا پھیری کر کے پھر آ جائے۔ اور ادھر کے کتے سامنے گلی میں کتے ہیں، ان میں دونوں میں آپس میں نا بڑی خطرناک والی چلتی ہے، ایسے چلتی ہے جیسے افغانستان میں اور امریکہ میں چلی تھی، کبھی ایسے گولہ باری چلتی ہے، کبھی دیکھ لینا آنکھ نظر۔ تو بہرحال وہ ایک کتا جو تھا وہ آگے کی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے اللہ کا فیصلہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے کے سارے نوجوانوں کے اوپر نیند طاری کر دی، سلا دیا ان کو۔ اب ایک انسان اگر ایک ہی کروٹ پر لیٹا رہے اور لیٹا رہے 900 سال تک، 300 سال تک، کتنے 300 سال تک، تو جس کروٹ پر لیٹا ہے اس کروٹ کو مٹی کھائے گی نہیں کھائے گی؟ بھائی 300 سال تک ایک بندہ ایک ہی کروٹ پر لیٹا رہے اور زندہ بھی رہے فور ایگزامپل، تو جس کروٹ سے لیٹا اس کروٹ کا کیا ہوگا؟ جبکہ ہمارا اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر کچھ منٹ ایک کروٹ پہ بیٹھے رہے ہیں تو کروٹ بدلنا پڑتی ہے، ارے میرے درد ہو گیا ہٹائیے کروٹ بدلوں۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کچھ دیر چلاتے ہیں تو دکھن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بھائی؟ تو معلوم ہے کیا کرا ان کے ساتھ اللہ نے؟ سلا تو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا تھا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا تھا، تو اللہ اس فرشتے کے ذریعے ان کی کروٹ بدلواتا تھا، کہ کبھی اس کروٹ پہ سلایا، کبھی اس کروٹ پہ سلایا، کبھی اس کروٹ پہ سلایا۔ اب انسان 3 کروٹ سے سو سکتا ہے، سنت طریقہ پہلا ہے دائیں کروٹ پہ سوئے، کہ یہ ہاتھ رخسار کے نیچے ہو، کان کے نیچے، اور یہ ہاتھ یہاں پر ہو، اور اپنی اس
جگہ کو ذرا سا خم دے لے، ذرا سا موڑ لے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جب ایسا تھک جائے یا نیند نہ آئے تو سیدھا بھی لیٹ سکتا ہے، پھر بائیں کروٹ پر بھی لیٹ سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ یہ 3 کروٹ ہیں سونے کی، اور حدیث میں ہے کہ ایمان والا الٹی کروٹ پر نہیں لیٹے گا۔ ایک صحابی کو دیکھا وہ الٹا لیٹ رہے تھے، آقا آئے اور آقا نے ان کو حرکت دی، زور سے غصہ ہوئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا الٹا کیوں لیٹ رہے ہو؟ یہ الٹا لیٹنے کا طریقہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ اب کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں، میں الٹا نہ لیٹتا نہ جب تک مجھے نیند نہ آتی ہے۔ طبی اعتبار سے بھی، میڈیکل اعتبار سے بھی بڑا نقصان ہے اس میں۔ پیٹ خراب رہتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ بنتا ہے، گردوں کا مسئلہ بنتا ہے، بہت ساری بیماریاں۔ میں ڈاکٹر ہوں نہیں کہ ساری جو ہے کھول کے رکھ دوں آپ کے پاس، میں تو بس اتنا جانتا ہوں حدیث میں منع کیا۔ اب نقصان ہو یا نہ ہو، حضور نے منع کیا تو ایمان والے کا رکن ہی یہ ایمان ہے۔ تو فرشتے انہیں 3 کروٹ دیتے تھے، دایاں یا پھر سیدھا لٹا دیا یا پھر بایاں، کائے سے بچانے کے لیے ہے جی، کہ مٹی ان کے جسم کو نہ کھائے۔ لیکن مفسرین نے فرمایا ہے صرف انہیں کروٹ نہ بدلواتا تھا فرشتہ کتے کو بھی کروٹ بدلواتا تھا۔ فرشتہ کتے کو بھی کروٹ بدلواتا تھا۔ اب دیکھیے ان نوجوانوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو قرآن نے ان کے کتے کا بھی ذکر کر دیا ہے، وَقَلْبُهُمْ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا چوکھٹ پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر کے آگے کو بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن ذکر کرتا ہے، کائے کی وجہ سے ذکر کر دیا جی؟ صحبت کی وجہ سے ذکر کر دیا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑ کے دھو۔ کتنے سائنس والوں نے اس بات پر ریسرچ کیا حضور کی کہ یہ مٹی سے دھونے کو کیوں کہا مسلمانوں کے پیغمبر نے، تو سائنس والے اس نتیجے پر پہنچے کہ مٹی کے اندر نوشادر ہوتا ہے، اور جو کتے کے اندر سے وہ رال ٹپکتا ہے اس کے اندر جو کیٹاڑو وغیرہ ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ سب پاگل دیوانہ اور بیکار کر دیتے ہیں۔ اس بیکٹیریا کو، اس کیٹاڑو کو مارنے والی جو اجزاء ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ صرف مٹی کے اندر ہی ہیں، وہ صابن کے اندر بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمان دیا، اور اب آ کر کے سائنٹسٹ لوگ جو ہے انہوں نے ریسرچ کی، جب انہوں نے پتہ چلا ہو تو کتنے ایسے تھے کہ اس چیز کو دیکھ کے وہ ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے وہ اس چیز کو دیکھ کر کے۔ تو اچھی صحبت سے انسان کی قسمت اور تقدیر بدلتی ہے۔ اب ہم کس کو اپنی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کن کی صحبت میں، کہ جن کو قرآن بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں شریعت سمجھائیں گے۔ وہ جب یہ کہتے ہیں تو خود تو ہیں ہی گمراہ، وہ تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ تو خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنی بیٹھک علماء میں بناؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھو۔ اب دیکھو ایک بڑا پیارا واقعہ میں رات ہی پڑھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے جی؟ کافر بھی جانتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی ماں نے، بہن نے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا، اور بہتا ہوا وہ فرعون کے محل تک پہنچا، تو فرعون اور حضرت آسیہ یہ میاں بیوی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق ہے، نوکروں سے کہا، غلاموں سے کہا پکڑ کے لاؤ ذرا صندوق، پکڑ کے لائے، کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا، خوبصورت، ہنس رہا تھا، منہ میں انگوٹھا تھا اور پی رہا تھا۔ تو فرعون کو گڑبڑ لگی کہ یہی وہی بچہ تو نہیں ہے کہ جو نجومیوں نے مجھے بتایا کہ تیری بادشاہ چھینے گا، بہت تو نے پی ایم بن کے بہت تو نے وہ کر رہے ہیں، نخرے دکھائے اور یہ کرا وہ کرا، کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا۔ میں کھل کے نہیں کہہ رہا کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا، سے سمجھ گئے ہوں گے سارے، کچھ تو ہنس بھی رہے ہیں۔ وہ ایک بچے نے اپنی ماں کی جیب میں سے 400 روپے نکال لیے۔ کتنے؟ 400 روپے نکال لیے۔ اب اس کی ماں نے لگائی مار، اسے باپ آ گیا، باپ نے کہا کیوں مارا ہے؟ بولے اب تک تو یہ کبھی 150 نکالتا تھا، کبھی 200 نکالتا تھا، کبھی 300 نکالتا تھا، آج تو یہ 400 پار پہنچ گیا۔ کتنے پار پہنچ گیا؟ 400 پار پہنچ گیا۔ اب باپ نے کہا بیٹا کیوں ایسا کیوں کرا تو نے؟ میں نے تھوڑی کرا، انہوں نے تو کہا تھا اس بار 400 پار۔
تو وہ بھی ہنسا. تو ایسے ہی گڑبڑ کرتا تھا کون؟ فرعون کرتا تھا. تو فرعون کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ یار یہ وہ لڑکا ہی تو نہیں ہے جو مجھ سے تخت چھینے گا، تخت شاہی چھینے گا. تو فرعون نے کہا قتل کرو اسے. حضرت آسیہ نے کہا لا تقتلہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. آسیہ نے دو باتیں ان کے طرف سے ریئیکشن کے طور پر ہوئی تھیں. ایک تو بڑی پیار محبت سے آسیہ نے بچے کی طرف دیکھا تھا، اور آسیہ نے یہ کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے. اب دیکھو ایک فرعون ہے، دوسرا فرعون کی بیوی ہے. اب فرعون کیسا کٹر ہے کہ بچوں کو قتل کروا رہا، ذرہ برابر رحم نہیں آ رہا ظالم کو. ٹھیک ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت آسیہ کو تو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، فرعون کو کیوں نہ نوازا؟ تو وہاں مفسرین نے فرمایا آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تھا پیار کی محبت ڈالی تھی اس کی نگاہ پر، اور یہ کہا تھا یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش بن جائے گا. یہ دو باتیں جو آسیہ نے کہی تھی فرعون نے نہیں کہی تھی. اگر فرعون بھی ان دو باتوں کو کہہ لیتا، پیار کی محبت سے بچے کو دیکھ لیتا اور یہ کہہ لیتا یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش بنے گا، تو اللہ ایک دن فرعون کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا. آسیہ کو اسی نقطے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ورنہ فرعون کی بیوی کیا فرق ہے جی؟ تو آسیہ کو ایمان کی دولت دے رہا اللہ اور فرعون کو محروم کر رہا. کہے کی وجہ سے ایک ایسے بچے کی صحبت میں رہی وہ کہ جو بچہ آنے والا پیغمبر بن رہا ہے یا بنے گا، اور موسیٰ اس کا نام ہوگا. اللہ پہلی 50 سال پہلے صحیح صحبت اختیار کرنے کی بنیاد پر ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے. جب ہم علماء کے ساتھ رہیں گے، دین کے سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو کیا ہم گمراہی سے بھی نہیں بچ سکتے؟ تو اس سے میرے بھائیو عزیزوں ہم اپنی صحبتوں کو صحیح کریں. جب ہم اپنی اچھی صحبتیں بنائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ شریعت بھی ہمارے اندر داخل کرتا چلا جائے گا، ضروری مسائل بھی ہمیں آتے چلے جائیں گے. ایک آخری بات اور بتا دوں، ہماری مسجدوں میں بیان ہوتے ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، ان بیانوں کو، ان تفسیروں کو ضرور اٹینڈ کیا کرو، ضرور اٹینڈ کیا کرو. ورنہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اتنا میدان میں آ کر کے گمراہ نہیں ہو رہے جتنا سوشل میڈیا پر گمراہ ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پر گمراہی 99% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور میدانی جو گمراہی ہے وہ اتنی نہیں ہے. وہ آنکھوں کا زنا سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، کانوں کا زنا سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، غیبت چغل خوری جتنی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اتنی کہیں اور نہیں ہو رہی ہے. تنہائی کا گناہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. اور یہ بھی 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے سامنے ایسا آئیں گے کہ ان کے نام اعمال اتنے ہوں گے پہاڑ پر بھی رکھ دیے جائیں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا نیکیوں کے وزن کی وجہ سے، لیکن اللہ ان کے تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے گا ان کو. کتنی ڈرنے والی بات ہے یہ، آج کے زمانے کے اعتبار سے حضور نے فرمائی ہے. تو جتنے بھی باپ بیٹھے ہیں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، اور یہ نوجوان ہے نا، ان پہ تو مجھے کبھی کبھی اتنا غصہ آتا، برا مانو گے تو ہاتھ جوڑ کے معافی. جب میں ادھر ادھر بیٹھتا ہوا دیکھتا ہوں الٹے سیدھے لوگوں میں، ایسا لگتا ہے ان کی گدی پہ ایک ایک لگاؤں میں. میرے چھوٹے بھائی ہیں تو لگا نہیں سکتا کیا میں؟ بڑے ہیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھا نہیں سکتا کیا میں کہ تمہیں مسجد میں آنے کو وقت نہیں ہے، تفسیر سننے کو وقت نہیں ہے، اور حدیث میں تھوڑی دیر بیٹھنے کو وقت نہیں ہے، اور ادھر ادھر بیٹھ کے گمراہی اختیار کرتے ہو اور الٹی سیدھی باتیں سن کے گمراہ ہوتے ہو. نہ ان کو قرآن یاد ہے، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ سمجھا پاتے ہیں. اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمہیں قرآن سمجھائیں گے. تو دیکھو 20-25 لڑکے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ حدیث کچھ نہیں ہوتی ہے صاحب، حدیث کو ہم نہیں مانتے. اب بتاؤ حدیث کو نہ مانیں گے تو قرآن کہاں سے سمجھیں گے بھائی؟ حدیث تو ساری کی ساری قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کا ڈیٹیل ہے. قرآن کی ڈیٹیل تو حدیث میں حضور نے بیان فرمائی ہے. اگر قرآن کے ساتھ حدیث کو ہٹا دے تو قرآن کا وجود ہی نہیں بچتا. پھر تو پہلے تو انہوں نے یہ حرکت کی، اب آ کر کیا کرا؟ اب شیعہ بن گئے. وہ پیرزادہ میں ایک لڑکا ہے شعیب نام کا، وہ بیچارہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے ان معاملوں میں. کل اس کا میرے پاس فون آیا، پہلے واٹس ایپ پہ تھوڑی دیر بات ہوئی، کام کے ساتھ تھوڑا بات کرنی تھی کہ جی فرمائیے. انہوں نے کہا کہ یہ میٹر ہے. وہ معلوم ہے کون سے محلے کی بات بتائی انہوں نے؟ یہ دولت باغ محلے کی. یہ کہاں کی جی؟ دولت باغ. سب جانتے ہیں نا دولت باغ محلے میں صرف
یہ ادھر سے لگ گیا ناگفنی سے لے کر کے پھر ادھر تک نئے گاؤں تک ہے، نیا گاؤں ہے نا ادھر، پھر وہاں تو یہ پورا دولت باغ ہے. اتنے سی ٹکڑی میں 20-25 نوجوان شیعہ بن چکے ہیں، آسان زبان میں کہیں تو کافر بن چکے ہیں. اب آپ ان کے ساتھ قربانی نہیں کر سکتے، وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، وہ قرآن کو مکمل نہیں مانیں گے، ابو بکر کو مسلمان نہیں مانیں گے، عمر کو مسلمان نہیں مانیں گے، عثمان کو مسلمان نہیں مانیں گے، ابو بکر اور عمر کی فیملی کو مسلمان نہیں مانیں گے. اور تو اور شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قبر میں سے اٹھایا جائے گا، عائشہ کو قبر میں سے اٹھایا جائے گا، نقل کفر کفرن اباشد، نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ ان دونوں کو ننگا کر کے ان کی پٹائی کی جائے گی. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں ان کی کتابوں کی تحریر آپ کو رائٹنگ بتا رہا ہوں، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو جن کا یہ عقیدہ ہو، جن کو حضور نے فرما دیا ابو بکر تیرا حق میں ادا نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن لے لینا، وہ ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. ہماری غفلت، ہماری سستی اور غلط صحبت کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس ٹولے میں جا رہے ہیں. تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے نوجوانوں پر خاص طور سے نگاہ رکھیں. ایسا نہ ہو ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے تو جائے وہ ایمان سے بھی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، ایک وقت آئے گا صبح کو مسلمان ہوگا، شام آنے سے پہلے پہلے انسان کافر ہو چکا ہوگا. رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں اور اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا. یہی حال اور یہی ماحول آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ہم علماء کی صحبت اختیار کریں. جتنی بھی تفسیر ہوتی ہیں، جتنے بھی بیان ہوتے ہیں، ہم ان کو ضرور اٹینڈ کریں. ان سے پھر ہمیں نیکی حاصل کرنے کا، مسائل حاصل کرنے کا انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا. کہ محبت کی نگاہ موسیٰ پر آسیہ ڈالتی ہے اور اس بچے کے بارے میں اتنا کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش بنے گا. اور فرعون یہ دو کام نہیں کرتا، اللہ فرعون کو محروم کر رہا ہے اور آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما رہا ہے. اب بتائیے، ایک نوجوان لڑکا 5-6 سال کی عمر سے علم حاصل کرنا سیکھتا ہے، 16-17 سال تک مدرسے میں پڑھا رہتا ہے. کتنے سال تک؟ 16-17 سال تک مدرسے میں پڑھا رہتا ہے. 3-4 سال میں حافظ بنتا ہے، 8-9 سال میں مولوی بنتا ہے، 1 سال میں مفتی بنتا ہے، 1 سال ادھر ادھر اور بھی لگ جاتے ہیں. 15-16 سال تقریباً ہوتے ہیں. 15-16 سال اور جوانی کی اہم عمر. جب علم حاصل کرنے کے لیے لگاتار کھپاتا نا تو کتنے مسائل میں ایسا اٹکتا ہے کہ دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں جی؟ دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. 15-16 سال صرف عمر وہیں کھپانے پر. تو جنہوں نے بیچاروں نے صحیح سے اپنی الحم شریف بھی یاد نہ کی ہو تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ فتنہ ہمارے ملک پڑوس جو ہے نا، ہمارا ملک پڑوس، سمجھے بھائی، وہاں سے بہت زیادہ یہ فتنہ اٹھ رہا ہے اور وہاں کے فتنے کی سیدھی مار ہمارے ملک پر پڑ رہی ہے. تو اس لیے ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، علماء کی صحبت میں رہیں. کوئی بھی مسئلہ آ کر کے ٹکرائے، ذہن منتشر ہو، علماء سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ذہن فوراً صاف ہو جائے گا. اور اگر خود ہی خرد برد کرنے کی کوشش کی، خود ہی ٹمکور لگانے کی کوشش کی، پتہ بھی نہ چلے گا، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو قرآن کو، اب آخر میں ایک بات اور سنتے جائیں 1 آدھ منٹ کی، قرآن کو اللہ والوں کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. بس آخری بات یہ سمجھ لیں، قرآن کو اللہ والوں کے بغیر نہیں سمجھا جاتا. اگر اللہ والوں کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ کو 13 سال مکے میں خون پسینہ بہانے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے محمد رسول اللہ کو پیٹ پر پتھر باندھنے کی اور صحابہ کو اپنی گردن پر چھرے اور تلواریں چلوانے کی، عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی اگر قرآن ڈائریکٹلی سمجھا جاتا؟ اے یا رسول اللہ، جیسا موسیٰ عیسیٰ کو ہم نے زندہ اٹھا لیا، یہ آپ کو طائف کے میدان میں جان سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دار الندوہ میں آپ کو قتل کرنے کی سازش مچا رہے ہیں. جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ محمد رسول اللہ کو زندہ نہیں اٹھا سکتا تھا؟
نہیں، قرآن کو آپ کے ذریعے سمجھوانا ہے اور آنے والی امت تک یہ بات بتوانی ہے کہ دیکھو قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، قرآن کا حافظ بننا آسان ہے، رٹنا آسان ہے، لیکن قرآن کے اندر سے ہیرے جواہرات نکالنا یہ آسان نہیں ہے۔ جیسے سمندر میں ایک بندہ تیر سکتا ہے، لیکن سمندر میں سے مونگے لال ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ نکالنا تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ ہی فن ہے۔ ایسے ہی مسائل نکالنا حدیث ہو یا قرآن ہو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک الگ سے ماہر لوگ نکالے ہیں۔ وہ ماہر لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں علماء کرام، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جو انبیاء جو نبی امت کو سمجھا رہے تھے، اب وہ کام علماء اپنی عوام کو سمجھائیں گے، لیکن سمجھائیں گے کب؟ جب سنیں گے جبھی تو سمجھیں گے۔ تو اس لیے بھائیو سب سمجھیں گے نا؟ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں اتوار کے دن تفسیر ہوتی ہے، سب بیٹھیں گے؟ اس والے اتوار کو تو ذرا کچھ اثر دکھائی دیا ہاں، 10 کے 20 ہو گئے تھے، تو اب کی بار انشاءاللہ سارے کے سارے رکیں گے نا؟ بس یہی ارادہ پورے ہفتے بنا کر کے رکھا کریں کہ انشاءاللہ اتوار کے دن 20 25 30 منٹ حد سے حد ہمیں اتوار کے دن تفسیر ضرور سننی ہے۔ پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے اور کون سے مسئلے سے ہماری زندگی آسان سے آسان تر ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔